السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ دو مقامات سے آیات ہیں ایک ہی سورت کے۔ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5، اور سورہ نساء کی یہ دو آیات پڑھی گئی، آیت نمبر 29 اور 30، اور دوسری آیات اس میں پڑھی گئی آیت نمبر 13 اور 14 سورہ نساء کی۔ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ لفظ نساء جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ عورت، یعنی اس سورت کا نام جو ہے اللہ نے عورت کے نام پہ رکھا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کو بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے اور کچھ مسائل بھی ان کے آئے ہیں خواتین کے، اس سلسلے میں آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ بڑا اہم بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ دین ہمارے پاس جو آج کل دین کے نام سے جو واضح بیان ہوتے ہیں، یا دینداری سمجھیے آپ، یعنی دیندار اسے کہا جاتا ہے کہ آدمی نماز روزے کا پابند ہے نا، یہ دیندار آدمی 5 وقت کا نماز ہے، روزے رکھتا ہے، بہرحال اسے دیندار کہا جاتا ہے۔ تصور ہے یہ آج کا دین۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دین میں 2 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ ہے اس میں حقوق اللہ کا، دوسرا حصہ حقوق العباد، یعنی حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے کیا حقوق ہیں، ایک دوسرا حقوق العباد کہ بندوں میں آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ فلاں اس قسم کی جتنی بھی نظر و منت عبادات، یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ یہ معاملات، کاروبار، لین دین، رشتہ داریاں، تعلقات، فلاں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حقوق العباد ہے۔ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے،
مکمل ضابط حیات. اسلام صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، نہ اسلام صرف کوئی پوجا پاٹ کی حد تک محدود ہے. اسلام نام ہے ضابط حیات کا پورا. اس بات کو سمجھیے آپ. اللہ کی عبادات کی جتنی اہمیت دین میں، اتنی ہی اہمیت حقوق العباد کی ہے. بلکہ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے معاملے میں اگر تمہارے سے کوئی غفلت ہو چکی ہے، اللہ کے حق ادا کرنے میں کوئی اگر کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا، کیونکہ غفور رحیم ہے. لیکن اگر تم نے بندوں کے حقوق کو معاف کرا تو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو. اتنی بڑی اہمیت ہے اس میں، اسلام میں حقوق العباد کی. آپ کے اندر کوئی نماز میں کمی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، آپ کے عبادات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، آپ توبہ کیجئے، معاف کیجئے اللہ سے. غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. وہ غنی ہے وہ. لیکن بندوں کے معاملے میں اگر آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کا مال کھا گیا ہے، اس کے بعد اللہ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا اسے. اتنی بڑی اہمیت ہے یہ. اس بات کو سمجھے. ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. حقیقی دیندار تو وہ ہے جو معاملات میں سچا اور پکا ہو. اگرچہ کہ اس کی نمازیں تھوڑی ہیں، عبادت تھوڑی کرتا ہے، لیکن معاملات میں سچا اور پکا ہے، لین دین میں اچھا ہے، زبان کا پابند ہے، امانت دار ہے، وہ پکا دیندار ہے. ایک حدیث آتی ہے، اس کی وضاحت میں آگے جلنے سے پہلے میں آپ کو عرض کروں تمہید کے طور پہ. یہ خاتون کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یا رسول اللہ ایک خاتون ہے جو نماز اور روزے بڑی کثرت سے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان صحیح نہیں ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. دوسری خاتون کا ذکر ہوا. یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، اس کے نماز اور روزے عبادات بڑے کم ہیں، لیکن بندوں سے بڑا اس کا معاملہ حسن سلوک اچھا ہے، وہ جنتی ہے. آپ دیکھ لیے یہ بات. میں پہلے احادیث عرض کروں، اس کے بعد آیت کی میں تشریح کروں گا انشاءاللہ. ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسا معلوم ہونا کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ مجھے یہ کیسا معلوم میں اچھا ہوں؟ میری تعریف تو میں کروں گا نا، لیکن میں کیسا ہوں مجھے کیسے معلوم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرے محلے والے، تیرے دوست احباب اگر یہ گواہی دے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے. اگر تیرے ملنے والے، تیرے محلے والے، تیرے رشتہ دار اس بات کی گواہی دے کہ یہ خراب ہے، یہ شریر ہے، تو تو برا ہے. آپ نے دیکھا کیا معیار بات ہے. یہ نہیں بولا کہ نماز پڑھنے والا اچھا نہیں، بھائی تو بہت سے نماز پر گواہی دیں گے، بہت نمازیں پڑھ رہا تو اچھا ہے، حج بھی کر کے آیا اچھا ہے. نہیں، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر اگر یہ گواہی دے رہے ہیں کوئی، تو تو اچھا ہے، ورنہ تو پھر خراب ہے. کہ انسان جانا اور پہچانا جاتا ہے معاملات کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے. وہ کتنا ایمان والا ہے، کتنا دیندار ہے، وہ نمازوں سے نہیں. وہ مشہور واقعہ میں سنا ہوں آپ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک صحابی آئے، بہرحال ایک شخص میں ہو سکتا تابعی صحابی، بہرحال انہوں نے حضرت عمر فاروق سے ان کی کچھ سفارش کی، کچھ کام کے سلسلے میں سفارش کی. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کب سے جانتے ہو عید کو؟ یا رسول اللہ مسجد میں آتے ہیں نماز جانتا ہوں میں. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے جو سفارش کی گواہی دینے آئے تھے ان سے سوال کیا، 3 سوالات کیے. تم جن کی سفارش لے کے میرے پاس آئے ہو، کیا تم نے کبھی ان سے معاملہ کیا ہے لین دین کا؟ یا رسول اللہ نہیں. پھر دوسرا سوال کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں.
کیا تم اس کے پڑوسی والے ہو یا نہیں؟ تو پھر آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تم ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو مسجد میں آتے جاتے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، کہ تمہاری گواہی قبول نہیں، تمہاری گواہی قبول نہیں جب تک وہ معاملہ نہ کرے، جب تک سفر نہ کرے، جب تک پڑوسی نہ ہو، کیسے واقف کر رہے ہو؟ اس کے خالی مسجد میں آنے جانے سے، خالی نمازیں پڑھنے سے اس کی گواہی نہیں قبول ہوئیں گی۔ کہ معیار کیا ہے اسلام میں، وہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث روایات میں آتی ہے، کچھ قرآن میں بات آئیں گی اب انشاءاللہ۔ حقوق العباد سے متعلق یہ بات سن لیجیے، اب آپ، اہم حدیث ہے یہ، بہت بڑی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس، صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہے نا؟ یہ کہا تو اللہ کے نبی نہیں فرمایا یہ مفلس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس کوئی دوسرا ہے۔ یہ تو جس کے مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں یہ تو مفلس ہے، لیکن میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس کچھ اور ہے۔ وہ تو وہ کون ہے میری امت کا مفلس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، اللہ حساب اور کتاب کے لیے بندوں کو جمع کریں گے، اور اس وقت جب حساب اور کتاب ہوگا کہ کچھ ایسے لوگوں کو لایا ہوگا، اور وہ بندے جو ہے جن کا حساب ہو رہا ہوگا، ایک نمازی بھی آئے گا، نمازی ہوں گے، اس کے پاس روزے دار بھی ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس رہیں گے۔ پھر جب اس کا حساب ہوگا، پھر ساتھ ساتھ اس نے کسی کا مال غبن کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، تب وہ بندوں کو بھی لایا جائے گا جن کے ساتھ اس کا بروک صلح ہوا ہے، جس کے تکلیف دیا ہے، کسی کا مال کھا گیا ہے، ان کو بھی لایا جائے گا، اور حساب اور کتاب ہوگا یہ دونوں کا، جو بھی بندے ہیں آپس میں۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جن کو یہ ستایا ہوگا، جن کا مال غبن کیا ہوگا، جن پہ تہمتیں لگایا ہوگا، اب کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اب اس وقت تو فیصلہ کرنا ہے، کوئی لینے کے دینے کے لیے کوئی مال تو ہے ہی نہیں وہاں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جو نیکیاں رہیں گے، ان لوگوں کے پاس، اس کے پاس جو نیکیاں رہیں گے، اب انصاف کیسے ہوگا؟ اس کے نیکیاں لے کے اس کو دے دیں گے اللہ، ادا کر، اب انصاف ہوگا۔ اب اس کے پاس جو بھی نیکیاں نا، اللہ کے نبی نے یہ نمازی بھی پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کیا تھا، خیر خیرات بھی، یہ بھی نیکیاں اس کے پاس ہیں وہاں، اور اللہ جب انصاف کریں گے ساتھ ساتھ کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کا مال کھا گیا، کسی پہ تہمت لگایا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ دونوں بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، اور اس وقت اس کے نیکیاں لے کے اس کو دے دیں گے، ایک ایک نیکی قیمتی رہیں گے اس دن۔ اس کے بعد بھی اگر انصاف نہیں ہو رہا، اس کے بعد بھی اگر انصاف نہیں ہو رہا، اس کے نیکیاں بھی ختم ہو گئے، ابھی بھی انصاف باقی ہے، نیکیاں تو ختم ہو گئے، ابھی بھی انصاف باقی ہے، ابھی بھی بدلہ باقی ہے، تو اللہ کے نبی اس کے بعد اس کے پاس جو گناہ ہے وہ گناہ لے کے اس کے نام اعمال میں ڈال دے کے اس کو جہنم میں بھیجیں گے، اس کو جنت میں بھیجیں گے، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے ہمارے، یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نیکیاں کر لیے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ حج بھی کر لیے، کچھ وہ کر لیے، قربانیاں دینے کیا، لیکن ساتھ میں ہمارے پاس کتنے جناب علی ایسے یعنی بد اخلاقیاں ہیں، ایسے گناہ ہیں جس کو ہم نے تکلیفیں پہنچائے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو گھمایا اور پھرایا ہے، پھر یہ سب نام اعمال میں ہے نا، اس وقت جب حساب ہوگا، اسی لیے قرآن مجید کہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے اور بھی، آج انصاف کا دن ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، اوفیت کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اس کی بھرپور آج بدلہ دیا، آج بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ سوچئے اب آپ کیا ہے
ساری دینداری ختم ہو جا رہی ہے. جو ایگزام تھا میں حج کر کے آئے ہوں، الحاج، ایگزام تھا میں نے مسجد بنا دی ہے، ایگزام تھا میں نے فلاں کر دیا، ایگزام تھا ایک بھی نماز میں نے نہیں چھوڑی، وہ سب چلا جائے گا اگر آپ کے نافرمانیاں ہے، حقوق العباد میں اگر تلفی کی ہے، ظلم کیا ہے آپ نے، تو وہ نہیں ایک باقی رہے گا آپ کو. اس کے بعد میں آگے بڑھ رہا ہوں آیت مبارکہ میں. اب پھر یہ بات خلاصے کے طور پہ حدیث شریف آپ کے سامنے سنا دی گئی. اس کے بعد اب آیت کریمہ آ رہی ہے. دیکھیے اب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اس سے اب یہ جو آیت آ رہی ہے ایمان والوں کے سلسلے میں ہے. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. گھما پھرا کے کھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں لوگ مال. اللہ فرما دیا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے تم کسی کا مال مت کھاؤ، یہ حرام ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں ایک دوسرے کا مال تم کھا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے اللہ کیا شرط لگائے، کیا اصول بتائے؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ایک دوسرے میں اگر کوئی لین دین ہو رہا ہے، کوئی کاروبار ہو رہا ہے، کوئی تجارت ہو رہی ہے، دونوں فریق ہیں، دونوں آپس دو پارٹیاں ہیں، مال کا تبادلہ ہو رہا ہے، قیمت لگائی جا رہی ہے، اس میں جو نفع آ رہا ہے وہ نفع تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے. تجارت میں بھی اللہ ایک شرط رکھا ہے پھر، اور وہ جسے تم مال لے رہے ہو اور وہ جو قیمت رکھا ہے مال کی، وہ قیمت ادا کر کے تم لینا ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی سامنے والا جب تک اپنا مال اپنی مرضی سے آپ کو فروخت نہ کرے تو وہ مال بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. زبردستی آپ خرید نہیں سکتے مال، الا یہ کہ وہ جو مال والا ہے وہ راضی نہ ہو جائے اس قیمت کے اوپر. یہ بھی اللہ شرط لگایا ہے، کیونکہ لوگ عموماً جناب یاری کوئی کمزور ہے مال بیچنے والا، کسی کوئی مجبوری کا شکار ہے، انہیں مجبور ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور وہ چیز ہو سکتا ہے کہ 10,000 کی ہو، 10,000 کی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، لیکن وہ مجبور ہے اور مجبوری میں وہ 10,000 کا مال 8,000 میں دے رہا ہے، جبکہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا، مجبوری میں دے رہا ہے. اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کوئی کھا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے اس کے لیے. آج تو ہم موقع کی چانس میں ہے، مجبوری کی، مجبور کو تلاش کر رہے ہم، ہے نا. آج ہماری تجارت کیا ہے؟ مال موقع کی تلاش میں، مجبوری کی تلاش میں ہے. ایک واقعہ آیا تھا، اس میں بات بڑی پتے کی، آپ سنیے. ایک بوڑھیا کے پاس کوئی چیز تھی، کوئی تانبے کا گھڑا وغیرہ جو بھی تھا، اس کا گھر میں اس کا بیٹا بیمار تھا اور وہ بہت جگہ گئی بیچنے کے لیے. 6 دینار اس کے آفر آیا، پورے تقریباً بازار میں ہر دکان والا 6 دینار، اور لوگ اسے 4 میں منگے اور وہ 6 سے کم میں دینے تیار نہیں تھی. کیوں؟ اسی لیے کہ اس کو وہاں پہ علاج کے لیے 6 دینار کی ضرورت تھی. اس کو پورا بازار پھری اس نے. اور یہ ایک آدمی جو ولی صفت تھا، اس کو زام تھا اپنے عبادات کے اوپر، انہیں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے مقام ولایت عطا کر، یعنی تو مجھے مقرب بنا لے تو مجھے. تو بہرحال وہ بھی بازار میں تھا، دیکھ رہا تھا اس بڑھیا کے خلاف جانا. تو ایک جگہ چلی گئی بڑھیا، اور جانے کے بعد ایک شخص نے کہا ایسا، بہرحال ایسا مسئلہ ہے. تو اس نے اس برتن کو 25 دینار میں خریدا. کتنے میں؟ پورا بازار کیا لگایا تھا؟
4، جبکہ ضرورت 6 کی تھی اس کو، 4 لگا، اور وہ 25 دینار میں. اور یہ جو تھا بڑا عبادت گزار کے پیچھے پیچھے آ رہا، ماجرا کیا ہے آخر بولی. تو بہرحال وہ بڑھیا بھی بڑی تعجب کرتی رہ گئی. تو بہرحال وہ 25 دینار لے کے چلی گئی. اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے، ولی تھے، اس سے پوچھے بھائی ماجرا کیا ہے؟ سارے بازار میں دیکھ گھس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں میں، کوئی بھی اس کو 4 سے زیادہ یا 5 سے زیادہ 6 مانگتی ہے یہ بیچاری، اور وہ ہے اتنے کا ہی. وہ اس نے کہا میں نے وہ جو برتن خریدا ہے وہ تو ہے تو 4 درہم ہی کا، باقی کے میں جو اسے پیسے دیا ہوں اس کے گھر کے باقی برتن باقی ساز و سامان بیچنے سے وہ رک جانا. یہ بیچیں گے اس کے بچے کے علاج کے لیے، اس کے گھر کے خرچے کے لیے دیوں میں، اس کا نہیں ہے یہ، تاکہ یہ بوڑھیا یہ لے کے جانے کے بعد باقی کا سامان نہ بیچے گھر کا ہو. اتنی مجبور ہے وہ اس وقت. تو اس کے بعد بہرحال یہ بات آتی ہے کہ یہ جو اتنی عبادتیں کر رہا تھا، بہرحال کسی نے کہا کہ اصل ولی وہ ہے، تم نہیں ہے خالی جانماز پہ بیٹھے ہوئے. ولی وہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا. دیکھیے جنت میں داخلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ ہم اپنا تزکیہ نہ کر لیں. اندر سے مسلمان ہونا ہے آپ کو، باہر سے نہیں. یہ کیفیت جب تک نہیں پیدا ہوں گی ہمارے اندر ایمان کی. آج مال کھانے میں آج ہمارے پاس ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، پوچھئے مت اب آپ کسی کا، حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اس کے بعد پورا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی قتل کا ماحول مت پیدا کرو. کیا مطلب ہوا؟ اگر انسان حرام مال کھانے کا عادی، یہی معاشرے میں حرام خوری بڑھ جائیں گے تو قتل و خون بڑھ جائے گا. ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی سخت وعید سنا رہے ہیں. یہ کون خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کون؟ اے ایمان والو، ان سے بات کہی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. یہ اللہ تعالیٰ پہلے دے دیا حکم. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ حکم دینے کے بعد بھی اگر کوئی دوسروں کا مال ظلم اور زیادتی سے کھا جائے گا، ظلم سے کھا جائے گا، زیادتی سے کھا جائے گا، ناحق کسی کا مال کھا جائے گا، کسی کمزور کا، کسی کو دباؤ میں لا کے گھما پھرا کے جو بھی بہرحال کسی بھی ذریعے سے مال کھا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. ایسے نام نہاد مسلمان کو میں جلنے والی آگ میں داخل کرنے والا ہوں. نارا بولا، جہنم بھی نہیں بولا، لفظ آگ کا استعمال کیا یہاں پہ، جہنم بھی نہیں بولا، ڈائریکٹ وہ آگ نارا. ایسے مسلمہ گو کو جو دعویٰ تو ایمان کا کر رہا ہے لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اڑنا، اس کا بچھونا، اس کے معاملات، اس کے لین دین سب حرام خوری کے اوپر ہے. ایک شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے بڑے دور دراز سے پیدل آیا ہوا حج پہ، دور دراز سے حج پہ آیا ہوا، حج کی عبادت کر رہا آ کے پورے مناسک، جس کی اس کی پیدل چلنے کی وجہ سے کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، غرد آلود ہے، اس کا چہرہ، اس کی بالیں، یہ ساری چیزیں آلود ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے حرم میں. بہرحال جو بھی اس میں احترام، اے اللہ اے دعا قبول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی یہ جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز جواب آ رہا ہے
کہ بھئی تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا اوڑھنا، تیرا بچھونا سب حرام ہے، کیسے قبول ہوگی تیری دعا؟ حج پہ آیا ہوا پیدل، لیکن اس کا مال، اسباب، جو کچھ ہے وہ سب. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ تم میں جو کوئی بھی کسی کا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کسی کا مال اگر کوئی ظلم کے ذریعے سے زیادتی کر کے اگر وہ مال حاصل کر رہا ہے کسی کا، تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ان قریب یقیناً ہم اس کو آگ میں داخل کرنے والے ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے کو دوزخ میں ڈالنا، آگ میں جلانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کیوں؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. اللہ اگر عذاب دے گا تو اس کو کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب علی دنیا کے اندر ہوتا ہے، عدالت کے اندر کسی منسٹر کا فون آتا، کوئی جج کو خرید لیتے ہیں، کوئی معاملات الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کو عذاب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، عذاب دوں گا میں برابر، یہ بچنے والا نہیں ہے. یہ آیت کریمہ کو آپ ذہن میں رکھیے. آپ اللہ سبحانہ و تعالی اسی صورت میں آگے پیچھے جو آیت گزر چکی ہے، دیکھیے سورہ نساء. ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ، اس سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے. ایک للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یہ آیت مبارکہ وراثت کی تقسیم سے متعلق ہے. دیکھیے آپ، ہمارے پاس آج کیا ہو رہا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. کتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر آج. قرآن یہ کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو مرد حضرات ہیں، اور اگر مرد حضرات ہیں ان کی کوئی جائیداد ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، باپ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جائیداد ہے باپ کی. ماں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد ہے. اسی طرح چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. اب اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اس چھوڑے ہوئے مال میں کس کو کتنا حصہ ہے، قرآن میں پوری تفصیل ہے. سورت میں پوری تفصیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا بیٹا ہے اور بیٹے کی جائیداد ہے اور اس کا انتقال ہوا ہے، اور ماں اور باپ بھی ہیں، اور اس کے بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترکے کی تقسیم یہ بتایا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی جائیداد کے 8 حصے کیے جائیں گے، ہے نا. 8 حصوں میں باپ کو ایک حصہ، ماں کو حصہ آ جائے گا. پھر بچے کتنے؟ 6 حصے. 6 حصوں میں اگر اس کی بیوہ بیوی ہے تو اس کو بھی اب کیا ملے گا؟ ایک حصہ ملے گا، ہے نا. اب بچے کتنے؟ 5 حصے. 5 حصوں میں اس کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں. اب اس میں بیٹے بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ اب ظاہر ہے کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اور یہ احکامات دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں. کس کے؟ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں یہ. اور یہ کب تقسیم ہوگا مال؟ یہ پہلی شرط کیا لگائی قرآن نے؟ توصون بہ او دین، یعنی میت اگر اپنی زندگی میں کوئی قرضہ چھوڑ کے مرا ہے تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، ہے نا. پھر اس کے بعد اگر میت مرنے سے پہلے کسی کو وصیت کیا کہ بھئی یہ آدمی کو بھی، یہ رشتہ داروں کو دینا یہ اتنا مال،
تو یہ دونوں اس کی وصیتوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو بچے گی اسے تقسیم کر دیا جائے گا. یہ نصیبم مفروضہ. عورت بیٹی کا حصہ قرآن مجید میں لازمی قرار دیا گیا ہے. لازمی، جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا حق ہے، اسی طرح بہن کا حق ہے. اور آج مسلمان بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں. عدالت کی چکریں کاٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شادی کر دیے، قصہ ختم تمہارا. یہ ظالم ہے جو کہنے والے. اور اللہ فرماتے ہیں ان کا حق ہے. تم کیسے حقدار بن گئے؟ اللہ نے تم کو حق دیا تو تم حق لے رہے ہو. اسی طرح بیٹی کو حق دیا، بہن کو حق دیا اللہ نے، اور وہ حق دینے کے لیے تیار. ارے باپ بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج. بس شادی کر دیے، ختم، چلے جاؤ وہاں سے. یا والد کا انتقال ہو گیا اور جائیداد تقسیم ہونا ہے تو بھائیاں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، گیٹ آؤٹ بول دے رہے ہیں. یہ ظالم ہے سارے، مسلمان باقی نہیں ہے. کہاں ہے نصیبم مفروضہ؟ اچھا، اس کے بعد یہ آیت مبارکہ آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت سن لیجیے اب آپ، 13 اور 14 آیت مبارکہ ہے. یہ احکامات دیا اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے. لڑکیوں کا حصہ، بیویوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ، یہ تقسیم ہونا ہے، برابر دینا ہے. اگر اس کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. کس کے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ حدود ہیں. یہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو کوئی بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، بیٹیوں کے بہنوں کے حصے دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس جنت کے باغات میں. اس کے بعد اللہ خوشخبری سناتے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. تم لوگوں کا مال کھا کے، جمع کر کے، کروڑوں بلینوں ٹریلینوں کیا کیا جمع کر کے تم سمجھ رہے یہ کامیابی ہے؟ ارے بھائی، جتنی تم نے دولت جمع کی ہے، سانس اکھڑتے تم خالی ہاتھ چلے جاؤ گے یہاں سے. تم کیا لے کے جاؤ گے؟ جس کا حق اسے ادا کرو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال لوگوں کو دینا، حقداروں کو دینا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی موت سمجھ رہے ہیں اسے. آج پھر خالی ہاتھ جب جاؤ گے، دولت چھوڑ کے جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ پھر تم جانے کے بعد تمہاری اولاد عیاشیاں کریں گی، عیش و عشرتیں کریں گی، اور تم وہاں پہ جا کے پائی پا کا حساب دینا پڑے گا. ابھی حدیث سنایا میں آپ کو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. جس کا حق اس کو ادا کرو، جنت میں جاؤ. یہ دولت لے کے جانا ہے ساتھ میں آپ کو. لوگوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. وہ ذالک یہ کامیابی ہے. اصل میں تم یہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. دیکھیے اب آپ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف چلے گا دنیا میں، اس کے متعلق کیا کہا قرآن نے؟ الفاظ کیا ہے؟ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. آگ میں داخل کریں گے اسے جو لوگوں کے حقوق مار کے کھا رہا ہے. خالدن فیہا، کچھ دن جا کے نہیں، جیسا یہاں پہ سزا ہوتی ہے 7 سال کاٹ کے پھر آ جاتا ہے، ویسا نہیں، ہمیشہ رہیں گا اس پہ، اسی آگ میں جلتے ہوئے رہیں گا، اسی عذاب میں جلتے ہوئے رہیں گا. خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ، اور ذلت کا عذاب، رسوا کن عذاب اس کے لیے ہوگا وہاں پہ. اس کو سامنے رکھیے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کا حق مار کے. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے ہمارے کو، ذری بھی نہیں ہے.
اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے لوگ اس بات کا قطعی خیال نہیں کریں گے کہ جو مال آ رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے. کوئی نہیں, آن دو مال, بس آن دو, حلال حرام کوئی تمیز ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے یہ. آپ فرماتے ہیں کہ کل حشر کا میدان ہوگا, اللہ کی عدالت قائم ہوں گی. اس وقت ہر بندے کو اللہ کے سامنے ٹھہرنا حساب کے لیے, اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اپنے مقام سے اس کے پیر نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے. وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے. اور 5 سوالات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ عن عمرہ, اس کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا. عن عمرہ این افناہ, عمر کو کہاں کھپایا, کہاں بوڑھا کیا عمر کو, بتاؤ. سوال پہلا ہوگا عمر کے بارے میں ہوگا. عمر, ایج, کہاں کھپائے. دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ, جوانی. سنتا ہی نہیں کس کی بھی, اپنے سے باہر اللہ تعالیٰ تھوڑی طاقت دیا, کچھ تو صحت دے دیا. تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کہاں پہ کھپایا ہے, کہاں استعمال کیا ہے جوانی کو, کن کاموں میں خرچ کیا ہے جوانی کو, کون سی آوارہ گیری کرا, کہاں ٹائم پاس کیا. یہ سب سوال ہوگا جوانی سے متعلق, حساب دینا ہوگا. جوانی کا حساب دینا ہوگا, ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا. سب نعمتیں انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے نا, یہ ہماری زبان, یہ ہماری ناک, یہ ہمارے کان, یہ ہماری آنکھیں, ہماری دل و دماغ, یہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے. ناک اگر بند ہو گئی تو کتنی تکلیف ہو جاتی. ایک سائڈ کی نالی اگر بند ہو گئے تو اب رات بھر بے چین رہتے, نیند نہیں آتی. آپ یہ تو ایک معمولی بات بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ناک کا وہ مسئلہ ہے, اگر سننے کی جو خوشبو اور بدبو کی صلاحیت ختم کر دے تو آپ کی ناک کس کام کی, کسی کوئی چیز کیا کریں گے آپ؟ نہ خوشبو معلوم ہو رہی, نہ بدبو معلوم ہو رہی ہے آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی نعمت دیا ہے آپ کو. یہ کبھی غور کیا آپ نے ناک کے بارے میں؟ آپ جو ہوا اندر جا کے جو چھوڑ رہے ہیں, اس ہوا کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صلاحیت رکھا ہے؟ گوشت کے 2 نالیاں ہیں صرف گوشت کے, اس کے اندر خوشبو اور بدبو آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے زبان دیا ہے, گوشت کا ٹکڑا اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے کیا؟ گوشت کا ٹکڑا ہے. لیکن یہ وہ ٹکڑا ہے, جو چیز آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں فوری جواب دے رہی ہے. یہ کھٹا ہے یا پھکا ہے, یہ بد مزہ ہے, مزیدار ہے, فوری. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, بتائیے آپ. آپ کی زبان اگر خراب ہو گئی تو جناب عالی آپ کو کوئی چیز میں مزہ نہیں آئے گا, کوئی چیز میں مزہ نہیں آئے گا آپ کو. اللہ کی نعمت ہے یہ فرمایا. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ نعمتیں ہیں, ہم نے تم کو سننے کے لیے کان دیے ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھ دیے ہیں, سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے. یہ ہماری نعمتیں ہیں جو تم استعمال کر رہے ہو. اور کہاں پہ اور کیوں استعمال کیا, ہمارے پاس آنے کے بعد ہم حساب لینے والے ہیں. کان عنہ مسئولا, مسئول ہو تم اس کے. یہ تمہاری نہیں تھی یہ چیزیں, ہم نے دیا تھا تم کو. تمہاری ذاتی چیزیں نہیں ہے, ہم نے دیا تھا یہ, اور ہم دیے استعمال کے لیے. تو پھر اس کے بعد جب تم ہمارے پاس آؤ گے ہم حساب لیں گے اس کا. تو کیا حساب دو گے تم اس کا؟ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, عورت اور مرد سب کے لیے کیا کریں. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں. وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. اتنے بڑے دولت مند بن گئے, ٹریلینر بلینر, یہ دولت وہ دولت, یہ پراپرٹیاں وہ پراپرٹیاں, یہ فارم ہاؤس وہ فارم ہاؤس. پوچھو اتنے جمع کرے تو اللہ پوچھیں گے حساب دیو اس کا,
کہاں سے کمائے, ذرائع کیا تھے ان کے, حرام کے تھے یا حلال کے تھے, لوگوں کو گھما پھرا کے کھائے, یا ہم تم کو جو جناب کچھ اختیار دیے تھے یا کچھ حکومت دیے تھے, کچھ طاقت دیے تھے, کچھ صلاحیت دیے تھے, اس کے لوگوں کو پریشان کر کے, لوگوں کو پریشر میں ڈال کے, گھما پھرا کے تو دولت مند نہیں بنے کہیں تم. حساب دیو بولا اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک حساب نہیں دے گا. ایک تو کمائی کا حساب دینا ہے اسے, کہاں سے کمایا بتا. جتنے بھی دولت والے آج دولت پہ خوش ہو رہے ہیں, کل اتنے پریشان رہیں گے جناب علی, ان کے قدم نہیں ہٹیں گے حساب دینے کے لیے. اسی لیے بھی بڑی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو دولت والے ان سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلے جائے گا. آؤ حساب دیو. کیا تھا حساب میں؟ اب دوپہر میں کام آیا تو شام میں نہیں تھا, شام میں تو صبح میں نہیں. حساب ہی کیا ہے میرے پاس, کچھ بھی نہیں. چلو جاؤ, ختم. ابھی نو دے رہے حساب, فارم ہاؤس کے حساب دو تمہارے. تم شادی کرے تھے اتنے بڑے, وہ حساب دے پوری فائل. وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, مال کے بارے میں سوال ہوگا. اور آج مال کے بارے میں انسان اتنا بے حس ہے کہ حلال ہے یا حرام, بس آن دو دولت, کروڑ پتی بننے والا ہوں میں, سب سے دولت میں زیادہ میرے پاس ہی ہونا ہے, اس کی ایک چکر چل رہی ہے آج. اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ فتنہ, یہ مال. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا, اور آج وہی حال ہے, فتنہ. لوگوں کو, کروڑوں پتیوں کو غذا کی ضرورت نہیں ہے, مال کی ضرورت ہے. غریب جتنا پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے نا, کروڑوں پتی نہیں کھاتا مال. تھوڑے سے پیٹ بھر جاتا اس کا, ختم. اس کو ہونا دبا کے الحمدللہ کھا کے الحمدللہ بنا نکلا. مال کے بارے میں سوال ہوگا, جواب دینا ہوگا. حرام ہے یا حلال ہے, ذرائع کیا تھے, کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. حدیث شریف میں بات آتی ہے, ایک بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجسد, یہ اردو میں بھی حدیث سمجھ میں آتی ہے آپ کو. لا کے معنی نہیں کہ یدخل کے معنی داخل, یعنی نہیں داخل ہوگا. جسد کے معنی جسم, باڈی. غذی بالحرام, جو جسم حرام کھا کے پلا ہے وہ جنت میں نہیں. حرام خوروں کی جگہ جنت نہیں ہے, حرام خوروں کی جگہ جہنم ہے, جنت نہیں ہے. جنت تو انبیاء کرام کا مقام ہے, صدیقین کا ہے, شہداء کا ہے, صالحین کا ہے, نیک لوگوں کا مقام ہے. یہ حرام خور وہاں کیوں جائیں گے؟ یہ عیار, یہ بدمعاش, یہ دھوکے باز, ہر قدم پہ لوگوں کو دھوکہ دیا, ہر خون کرنے والے, قتل کرنے والے, فساد کرنے والے, لوگوں کو ڈبانے والے, یہ جنت میں کیسے جائیں گے بھائی؟ وہ تو سلامتی کا مقام ہوگا. وہاں تو چالوں طرف سلامتی سلامتی کے جملے آئیں گے. وہاں پہ قیل ادخلوا الجنت سلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو. اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ تصور ہے کہ جنت میں نہ جائیں گے. نہیں ہے میرے بھائی. کیا بات فرمائی؟ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. ہے شعور ہے, فکر ہے مال کمانے کی. کبھی سوچا آپ نے کہ مال کسی کو دھوکہ دینا, دھوکہ دے کے کمانا, ملاوٹ کرنا. حدیث آ رہی ہے, آیت کریمہ 30ویں پارے کی آیت ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ مطففین. کیا ہے؟ سورہ مطففین. اس کی پہلی آیت ہے ویل للمطففین. ویل کے لفظی معنی بربادی اور تباہی کے ہیں, لیکن ویل کے معنی حدیث میں آتا ہے ویل جہنم میں ایک وادی ہے. جہنم میں ایک وادی ہے جہنم کی, اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ جہنم خود اسے دن میں 70 مرتبے پناہ مانگتی ہے. وہ ہے ویل. ویل للمطففین.
اس جہنم کی وادی میں ڈالے جانے والے ہیں کون؟ للمطففین، جو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ اور تول میں ملاوٹ کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ آپ ڈنڈی مار کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں میں حج پہ جا کے آیا ہوں، عمرہ پہ جا کے آیا ہوں لہذا جنت نہیں. سب ختم. وہ حساب ہوگا. وہ اللہ کے پاس ابھی بتایا میری امت کا مفلس کون؟ وہ ہے آپ جس کی ڈنڈی مار کے مال کھا گئے. اب ظاہر ہے اس کا حساب وہاں چکانا ہے تمہارے کو. تمہارا یہ حج، تمہارے یہ عمرے کام میں نہیں آئیں گے وہاں پہ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. جب وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو بہت شانے ہوتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں. ہم کو نقصان نہیں ہونا بھائی، سامنے والے کو نقصان کریں گے ہم. اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب یہ لوگوں کو ناپ اور تول کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیکھتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر اپنا فائدہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا انہیں دوبارہ حساب کے لیے؟ نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے ان کو. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ سب کرنے کے بعد ان کو کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ کے خالی ہاتھ جائیں گے؟ خبر سے جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت حساب دینا پڑے گا نا. یظنو. اس کے بعد فرمایا لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہوگا وہ حساب کا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور دن سارے انسان اپنے رب کے سامنے ٹھہریں گے، تھراتے رہیں گے. اس وقت حساب اور کتاب ہوگا. مال کے بارے میں سوال ہوگا. این اکتسبہ، کہاں سے کمایا؟ دیکھیے آپ صحابہ کرام یا اولیاء کرام جو بڑے متقی و پرہیزگار، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے. اب آپ کیا تھا، کیسے تڑپتے تھے وہ لوگ حساب اور کتاب کے لیے. سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد مدینے کی بازار میں نکل کے گشت کر رہے ہیں. نماز کے بعد جمعہ کو بازار لگتا تھا، نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ہیں، بازار لگا ہوا، بازار میں گھوم رہے ہیں. چلتے چلتے ایک اناج کا ڈھیر تھا، اس میں اللہ کے نبی ہاتھ ڈالے تو اندر سے کچا نکل گیا، اوپر سکا ہوا اناج ہے. دیکھیے آپ اللہ کے نبی اس شخص کو وارننگ دی ہے، من غش فلیس منا. جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اب خالی نماز اور روزوں پہ بات ہو رہی نہیں، یہ ہے دین اصل. اب قرض کے سلسلے میں، قرض کسی کو دینا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. کسی کی مصیبت کے وقت کے کام میں آنا. قرض کے معاملے میں اتنی حدیثیں ہیں، بیان سے باہر ہے. آپ کو سب سے بڑا درجہ جو ہے قربانی کیا ہوتی ہے؟ صدیقین کے بعد شہیدوں کا درجہ ہے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹایا ہے، خون بہایا ہے، اولاد کو یتیم کیا، بیوی کو بیوہ کیا ہے، اس حال میں مر گیا. لیکن اگر وہ کسی کا قرض دار تھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، قرض معاف نہیں ہو سکتا. قرض دار تو آ کے قرض تقاضا کرے گا حشر کے میدان میں، وہ نہیں معاف ہو سکتا. اور آج کل کا سب سے آسان کام ڈبانا ہے، لینا ڈبانا، لینا ڈبانا. شہید بھی اگر ہے تو حدیث میں ہے کہ شہید سب معاف ہوگا لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہوگا. اب تفصیلات سنیے اس کی. مسجد نبوی کے اندر کوئی جنازہ آ جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے اس کی پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے تھے کیا یہ میت کسی کا قرضہ باقی ہے؟ اگر کوئی ٹھہر جاتا یا رسول اللہ میرا قرضہ باقی ہے،
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میت کے کوئی وارث اولاد وغیرہ ہے؟ یا رسول اللہ میں ہوں. کیا یہ میت کوئی جائیداد چھوڑا ہے اس نے؟ اس کی جائیداد ہے کیا؟ اگر ہے تو اولاد کو شہادت لے دیتے کہ اس جائیداد میں اس کا قرض ادا کرو پہلے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. تب آپ آگے بڑھتے نماز جنازہ کے لیے. پھر ایک کبھی میت آ جاتی، پوچھتے کوئی دوسرا واقعہ آ جاتا، کیا یہ میت کسی کا قرضہ ہے؟ ہاں. کوئی اٹھ کے یا رسول اللہ میرا باقی ہے. کیا اس نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ بولا نہیں، کوئی جائیداد نہیں ہے اس کی. کیا اس کو کوئی اولاد ہے؟ بولا ہے. کیا تم ضمانت لیتے ہو ادا کرنے کے لیے؟ تو پھر آپ آگے بڑھ کے نماز. پھر ایک میت آئی کبھی، کیا یہ کسی کا قرضہ باقی ہے؟ کوئی اٹھ کے کہا یا رسول اللہ میرا قرضہ باقی ہے. کیا یہ جائیداد چھوڑا؟ نہیں. کیا اس کی اولاد ہے؟ نہیں. اس کے بعد آپ فرماتے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری کون لیں گا؟ کوئی بھی نہیں، اب تو بھائی ہو گیا کہ بھائی یہ قرضہ میں لے. کون آگے بڑھے گا؟ کوئی جب خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، تم لوگ پڑھا لو. بہت بڑا عیب ہے یہ. پھر اس کے بعد کچھ صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ ہم ذمہ لیتے ہیں. آپ آگے بڑھے، نماز پڑھائیں. اسی لیے یہ سنت ہے. کبھی بھی امام صاحب یا کوئی بھی نماز جنازہ میں پوچھتے تھے کیا بھائی اجازت ہے کیا؟ پوچھتے. یہ وہی ہے اصل میں. اجازت ہے کیا معنی یہ ہے وہاں پہ، کیا یہ میت کسی کا قرضہ باقی ہے؟ کیا اس کی جائیداد ہے؟ اس کی اولاد ہے؟ وہ ہے اصل میں وہ پوچھنے کا. آج ہے کہ نہیں؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں پوچھ رہا بھائی. نماز جنازہ بھی نہیں پوچھ رہے، قبر کے اندر دفناتے خود بھی نہیں پوچھ رہے کیا کسی کا باقی ہے کیا. الٹا تیسرے دن زیارت ہوں گی، بھائی کھانے کی دعوت ہے. یہ ہو رہا ہے اصل میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوچھو، اور یہاں پہ تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، پوچھنے والا نہیں، الٹا بول رہے دعوت ہے زیارت ہے. آؤ. تو پورا دین بدل کے رکھ دیا گیا کہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بس چلتی کا نام گاڑی دین چل رہا ہے. سخت وعید ہے، سخت وعید ہے قرض کے سلسلے میں. آج ہمارے پاس لینا، گھمانا، کھانا پینا، برکات ڈبو دینا، یہی چکر چل رہا ہے. بینک ہے، بینک کا لون لینا ہے. آپ کون سے ایریا میں رہتے؟ فلاں ڈور نمبر ایریا. نہیں، مسلمانوں کا ایریا ہے، نہیں ملتا لون کیونکہ پورے گھمو ہے وہاں پہ. پورے ڈبو کھاتا ہے، نہیں ملتا لون آپ کو، قرضہ نہیں ملتا آپ کو. آپ کو شورٹی دینے والا کوئی نہیں ہے. جو شورٹی دے دیا وہ پھنس گیا. حدیث میں یہ بات آتی ہے زعیم غارم. اللہ کے نبی فرمایا اگر کوئی کسی کا ضمانت ضامن بنا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ اگر وہ قرضہ نہیں دیا تو انہیں دینا لازم ہے. شورٹی اللہ کا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے بنایا ہوا. آج پوری دنیا میں چل رہا ہے شورٹی. آج حرام خوری آج اتنی ہو چکی ہے ہمارے پاس، اللہ محفوظ رکھے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ویل للمطففین. تباہی اور بربادی ہے. کتنے حالات ہیں اس سے. دھوکہ، فراڈ، وعدہ خلافی. کیا حکم دیا قرآن میں؟ وعدے کے متعلق کیا حکم دیا؟ وَأَوْفُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے. اے ایمان والو یاد رکھو جو وعدہ تم نے کیا اسے تم کو اس کو پورا کرنا ہے. حدیث میں بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں حدیث پڑھا کرتے تھے. آپ کے الفاظ وہ کیا ہے؟ لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ امان لہ. یعنی کوئی آدمی اگر امانت دار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اس کے پاس.
یا کوئی آدمی اگر وعدے کا پابند نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار کون ہے؟ آج لمبی داڑھی رکھ لیے, جبے پہن لیے, کوئی شملہ ہے, کوئی عصا ہے, ہاتھ میں تسبیح, انہیں دیندار نہیں. یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. یہ اسلام معاملات میں آتا ہے, اخلاق میں آتا ہے, لین دین میں آتا ہے, تعلقات میں آتا ہے. یا اسلام ہے یا دین ہے, یا نہیں ہے دین. پڑھ لیجیے پوری قرآن معاملات میں ہے. یہ مخصوص چند چیزیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تو کچھ 4-5 چیزیں ہیں. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب یہی ہے معاملات. بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے آپ کو, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے آپ کو, تجارت کیسی کرنی ہے آپ کو, معاملات کیسی کرنی ہے آپ کو, زبان کیسی ہونی ہے آپ کو. سوچیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا. آپ یہ حدیث سنتے ہیں نا, کیا سنتے ہیں آپ؟ تم مجھے زبان کی ضمانت دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہو گئی بات کلیئر؟ کیا مفہوم نکلا اس کا؟ اگر تم میری شفاعت چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ جنت, زبان کی ضمانت دو. میں شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں جنت کی. آپ یہاں زبان کی ضمانت نہیں دیے, وہاں پہ شفاعت کی ضمانت نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, پھر شفاعت کی چکر میں ہے. دھوکہ ہے, اور یہ دھوکہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. سب سے بڑا پرلے درجے کا بیوقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے. سب سے بڑا بیوقوف, اور اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے, اس آخرت کی زندگی کو. صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ, مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کہ ہاں ہو سکتا ہے. کیا وہ کاہل بھی ہو سکتا ہے؟ بولے ہاں ہو سکتا ہے. کیا وہ جھوٹا بھی ہو؟ نہ, جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھو اب کہاں دین ہے ہمارے پاس. آج ہمارے کو خالی نمازاں پڑھ کے حج کر کے آگے جنت میں بھیجا دے رہے ہیں. بعض لوگوں کے تو حالات یہ ہے, یہاں پہ کاروبار معاملات کر رہے ہیں, پلاٹاں خرید رہے ہیں, ناجائز لوگوں کے جائیدادوں پہ قبضے کر کے سیدھا عمرہ طواف کر لیے, اس کے بعد مدینہ نکل گئے. 8 دن 40 نماز آ رہے ہیں, 40 نمازوں میں یہاں کیس ڈالے, وہاں دعا کر رہے ہیں اللہ میرے کیس جتا دے, پھر آتا ہوں رومے کو میں. اگر یہ میں جیت گیا زمین کا کیس, اب میں منت مانگ کے جا رہا ہوں, پھر آتا ہوں میں. یہ حال ہے. ایک حدیث بھی ہے اس میں, جب ایسے بندے جو حرام خوراں جب حج کو جاتے ہیں نا, اور یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرے حاضر دربار میں حاضر ہوں, تو اس وقت فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہ تو غیر حاضر ہے, تو واپس چلے جائے یہاں سے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, نہ نماز کا نہ روزے کا, خالی جناب لینڈ گراپنگ کر کے جناب علی مکہ مدینے کے ٹور کر رہا ہے جا کے. ہاں وہاں جا کے جا رہا. ارے بھائی وہاں پہلے یہاں پاک ہو کے جا, محلے کی مسجد میں پہلے نہ گھسٹ, پہلے یہاں توبہ کر. اللہ تیرے دربار کو آ رہا ہوں میں, مجھے یہاں سے پاک کر دے. یا اللہ میں تیرے رسول کے دربار میں حاضر ہونا, مجھے یہاں پاک کر. یہاں پہلے پاک ہو مسجد میں, نہیں ڈائریکٹ ٹکٹ کٹا کے ورنہ میں آ رہا ہوں. تو ایسے حرام خوروں کو اجازت ہی نہیں ہے وہاں پہ آنے کی. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال حرام کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اگر جو کوئی بھی کھائیں گا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تم میں جو کوئی بھی کسی کا مال کھائے گا ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے, ان قریب ہم اسے جہنم کی آگ میں, جہنم کے شعلوں میں جلانے والے ہیں. کوئی نہیں بچا سکتا وہاں پہ, کوئی نہیں. حدیث میں بات آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے تعلق فرمایا, جنگیں ہوتی تھی مال غنیمت, تو مال غنیمت جب مل جاتا تھا اس وقت, تو طریقہ یہ تھا
کہ جنگ کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال کو تقسیم کرتے تھے. سب سے پہلے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا جو لڑے جہاد میں, ان کو ہوتا تھا, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں مال غنیمت میری تقسیم سے پہلے اگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھایا ہے, چاہے وہ بکری ہو چاہے اونٹ ہو, جو بھی ساز و سامان تھا, تو وہ قیامت کے دن اپنے اوپر اٹھا دے, اونٹ اس کے اوپر سوار ہو جائے گی, اونٹ اٹھاتے ہوئے آئے گا, بیل اٹھاتے ہوئے آئے گا, جو بھی اٹھایا ہے, اور اس وقت میرے پاس آ گیا, یا رسول اللہ میری مدد کرو, میں تم کو پہلے ہی بول دیا تھا آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا, چلو. اور آج ہمارے پاس یہ حالات ہو چکے, خوب کھاؤ آرام خوری, اس کے بعد کسی کو بھی نذرانے دے دو, کسی کو دعائیں دے دو, کسی کو دعا کروا لو, مولانا مولوی صاحب سے ہو جائے گا معاملہ. نہیں میرے بھائی, نہیں ہے. جائزہ لیجئے اپنے آپ کا, آپ زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ مال جو آپ کما کے جمع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے, یہ مال چھوڑنے کے جانا ہے. فرمایا اس کے بعد آئینہ اکتسبہ, مال کہاں سے کمایا حساب دینا ہے. پھر مال کے بعد دوسرا سوال ہوگا, اور ایک مال سے وہ کیا ہوگا, اینہ انفقہ. اب کمائی کا حساب ہوا تھا, اب خرچ کا ہوگا. یہ بتا کہاں خرچ کرا, کہاں کس مقام پہ کیوں خرچ کیا. حرام کے کاموں میں کیا, اپنی شہرت میں کیا, اپنے مشہور میں کیا, اپنے جائے جائے کے لیے کیا, کہاں کیا, بیواؤں پہ کیا, یتیموں میں کیا, دین کے معاملات میں کیا, مسکینوں پہ کیا, کہاں پہ خرچ کیا, انسانوں پہ خرچ کیا, اپنی واہ واہ کے لیے کیا, جائے جائے بتا, حساب دے. آج جتنے بھی لوگ آئے دعوتوں میں شادیوں میں اڑا رہے ہیں پیسہ, آج جناب علی جو جس کو ملا اتنا لاکھوں کروڑوں میں شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے. آج جو جتنا کمائے ہیں نا اتنا خرچ کر رہے ہیں بے حساب. کس کا پیسہ, آپ کا نہیں ہوتا, اللہ کا ہے. یہ دولت جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے, آپ ایسا اڑا رہے ہیں, اس میں لوگوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, یتیموں کا حق ہے, بیواؤں کا حق ہے, مسافروں کا حق ہے, بیماروں کا حق ہے, تعلیم لوگوں کا تعلیم کے حق ہے. یہ سب حقوق ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ہم نے جن کو مال دیا ہے اس مال میں محروم لوگوں کا حق ہے. قرآن کہاں ہے؟ آپ تو محروم کر دے رہے ہیں, جائیداد سے محروم کر دے رہے ہیں, بیٹیوں کو محروم کر دے رہے ہیں, بہنوں کو محروم کر دے رہے ہیں. کیسے ہوگا؟ قتل ہوتا رہا بھائی لوگوں کا, آج قتل کر دے رہے ہیں مال کے سلسلے میں. بھائی کا قتل ہو رہا, باپ کا قتل ہو رہا, بہن کا قتل ہو رہا, بیٹی کا قتل ہو رہا, مال کے سلسلے میں. یہ اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ یہ کہتا کہ جتنا بھی مال تم کما کے لائے ساتھ لے کے آؤ, بولے تو کیا کرتے تھے. اللہ بول رہے سب چھوڑ کے آنا ہے, بولے تو یہ حالت ہے. اللہ اگر یہ بولتے نہیں لے کے آنا ہے بولے تو پوچھو مت کیا آتا تھا. کوئی بھی یہ زندہ نہیں بچتا تھا, جس کی لاٹھی اس کی بہن خطا. تو اللہ کا احسان ہے, یہ بتا رہے ہیں چھوڑ کے آنا ہے, چھوڑ کے سب چلے گئے, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تمہاری دولت, تمہاری شہرت, تمہارا نام, تمہارا نشان, تمہارا برانڈ, تمہاری کپڑے, کچھ بھی نہیں. جنازہ جا رہا ہے, دنیا کے کروڑوں پتی ہے, دنیا کے مشہور ہیں, کروڑوں پتی ہے, نامیاب منسٹر ہے, بہت بڑے جائے جائے تھی. کیا بولیں گے؟ نام آتا, آپ جا رہا تو جانا نہیں, میت جا رہی, ختم ہو گیا تمہارا قصہ, یہیں گیا. تمہارا نام, تمہارا لباس یہیں چھین لیا گیا. دو ہی چیزوں میں زیادہ اکڑتا انسان ہے نا, اچھے کپڑے ہونا, بہرحال اچھا نام, گیا یہیں ختم, یہیں چھین لیے تمہارا, کفن پہنا دیے, یہیں چھین لیے تمہاری نام و نشو, ختم, مٹی میں مل جائے گا. تم کیا کرو گے اس وقت؟ جائزہ لیجئے. یہ عبادتیں, نماز, روزے اسی وقت کام آنے والے ہیں جب آپ معاملات میں صحیح ہے, لین دین میں صحیح ہے, آپ زبان کے پابند ہے, وعدے کے پابند ہیں آپ. اس میں بڑی خیر و برکتیں بھی ہیں بھائی. اگر آپ قرضہ لیے, اگر وقت پہ جائیں گے, اگر حالات نہیں بن رہے تو جائیے, ملیے بھائی, تھوڑی مہلت دیجیے. آپ سمجھ میں آ رہا نہیں بھائی, اتنے لوگ بعد میں دے, تو آپ دیکھے تو دیکھیے, اللہ اس کے بعد خیر و برکت عطا فرمائے گا. آدھی رات کو پھر قرضہ ملے گا آپ کو. آپ ایک دفعے لے کے گھما دیں گے, آپ کو جناب علی, اس کے بعد قرضہ ہی نہیں ملتا. آپ ایک میرے کو آپ گھمائے لے کے, تو میں 10 آدمی کو بولتا ہوں, ارے کہاں لے کے بیٹھا میاں,
سمجھ میں آ رہا؟ کئی کو پریشان ہونا، نہیں دے کے برے ہو جانا بولتا انہیں، برے دے کے کئی کو برے ہو رہا، گیا ختم، پورے دروازے بند آپ کے، خیر و برکت اڑ گئی، آپ کو کوئی مدد نہیں ملنے والی اب آپ، یہ آپ اپنے ہاتھوں سے کر لیے سو ہے۔ آپ کی زبان اچھی ہوتی، اگر معاملہ صحیح ہوتا تو یقیناً 10 مرتبہ آپ کو خرچہ مل سکتا تھا۔ اسی لیے اہمیت ہے قرض کی، میت کو بھی معافی کی بات یہی ہے، اللہ نے تاکید کی ہے نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اسی وجہ سے تاکہ قرضہ ہر آدمی کو مل سکے آسانی سے۔ لیکن آج وہی حالت ہماری ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی دینے تیار نہیں ہے، کھا کے ختم۔ وہاں ایک دکان سے لیا کرانی سامان لیا، 1000 500 5000 جو بھی ہے باقی ہو گیا، دوسری دکان سے جا کے نقد لے رہا ہوں۔ دیکھو اب اگر وہی دکان کو جاتا کہ بھئی یہ لیجیے آپ تھوڑا آج سے آہستہ ادا کروں گا، اور نقد لیتا تو جاری رہتا نا۔ اب دیکھیے اب وہاں ختم، اچھا وہاں تھوڑے دن نقد لے کے ہلو تھوڑا تھوڑا رکھ کے وہاں بھی ہاتھ دے دیتا۔ یہی حال ہے بھائی ہمارا آج، اللہ محفوظ رکھے، حرام خوری کی عادت پڑ چکی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بات آئی لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو آدمی کا جسم حرام کھانے کا عادی ہو گیا، ایسا حرام خور جسم جو ہے وہ جنت میں نہیں جاتا۔ جنت تو اللہ کی رحمت کا مقام ہے، اس کے فضل کا ہے، اور اللہ کا فضل حرام خوروں پہ نہیں ہوتا، ڈاکوؤں پہ دھوکے بازوں پہ نہیں ہوتا، ان کے پاس تو حساب لیا جائے گا پھر، ہے نا۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے، قرآن مجید جو ہے ان اعمال کے اوپر بہت آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ ہمارے پاس خالی فضائل سنا دے رہے، اتنا پڑھ لو فضیلت ہے، اتنا پڑھ لو جنت ہے، یہ کیوں نہیں بتا رہے آپ فضیلتوں میں؟ پھر یہ کرے تو اتنا عذاب ہے، یہ کرے تو اتنا عذاب ہے، بولو نا، دھوکہ دیے تو اتنا عذاب ہے، حرام کھائے تو اتنا عذاب ہے، یہ بتاؤ۔ نہیں، یہ نہیں بتاتے، مٹھے مٹھے اس کو اور مطمئن کر دے رہے، کچھ بھی کر جنت ہے تیرے کو، نماز پڑھ لیا نا، اتنے بار سے درود پڑھ لے جنت۔ نہیں ہے بابا، ایسا نہیں ہے، نہیں ہے ایسا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، اور جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ آنکھ بند ہو گئی تو حقیقت سامنے آ جائے گی، یہ سب باتیں چلے جائیں گے۔ جب وہ ضروری ہے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنا، آخرت کی فکر کرنا ہے آپ کو، وہاں کل کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی مولوی نہ ملا، کچھ نہیں، حساب ہوگا، صرف کوئی نہیں آئے گا۔ اب قرآن پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ بار بار پڑھتے جائیے قرآن، آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ بھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے انسان اللہ کے دربار میں ٹھہریں گے حساب کے لیے، کلہم آتی یوم القیامت فردا، قرآن کہتا ہے وہ سب اکیلے اکیلے آ کے حساب دیں گے، کوئی بھی نہیں دوسرا۔ کیا ہوگا اس وقت حالت؟ یا موت کے وقت ہی سب بھاگ جاتے یارو، بیمار پڑ کے سانس اوپر اوپر چل رہی تو لوگ کیا حال، خیریت؟ نہیں، وقت ہوگا ان کا، ہلو ہلو ایک کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی سانس ہے مگر حلق میں ہے سنکرات، اس وقت ہلو ہلو نکل جاتے ہیں، دور کے رشتہ دار آئے تھے، نہیں نہیں آخری وقت ہے ان کا، سوپ جاتے ہیں یہاں سے، یہیں جا رہے ہیں، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو۔ دوبارہ فکر آخرت کیجئے، آخرت کو سامنے رکھیے، کل پائی پائی کا حساب ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس قسم کے عبادات میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ معاف ہوئیں گے، لیکن میں آپ کو اگر دھوکہ چاٹی دیا ہوں، یہ معاف نہیں ہونے والا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، قرآن میں حدیث میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے، قرآن میں یہ بات ہے، میں اگر آپ کا مال کھا گیا ہوں تو اللہ نہیں معاف کرتا، مجھے آپ سے مل کے معافی مانگنا ہے، آپ معاف کرے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ ہے قانون اللہ کا، کیونکہ میں حق دے دیا ہوں، اس کا حق ہے، وہ میں مداخلت نہیں کرتا اس میں، انہیں معاف کرا تو پھر میں معاف کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیے تو پھر اللہ بھی معاف کریں گا آپ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کا مال کھا جا رہا ہوں اور جناب علی اللہ معافی 3 روزے رکھ لے تو معاف کر دے، ارے آپ کا مال کھا کے 3 روزے رکھ لیے تو معاف ہو جاتا کیا بھائی؟ ہوتا ایسا؟ آپ کو میں ڈبا دے کہ جناب علی روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، اللہ اس کا مال کھا گیا، اس کو ڈبا دیا، معاف کر دے، ہوتا ایسا؟
اگر یہی دن رات سب ڈبانا شروع کرتے تو 2 رکعت روز پڑھنا شروع کر دیتے. پھر نہیں، ایسا نہیں ہے دین، ایسا نہیں ہے یہ. بہرحال اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.